کی ذات کو دیکھ، علم مولا علی کے در سے ملا ہو پھر سرکار کی ذات کو دیکھ۔ اپنے طور پر کبھی سرکار کی ذات کو ناپنے کی تولنے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ وہ نبی ہے جب کائنات میں قدم رکھا ہے تو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ رب حبلی امتی کی صدائیں تھی۔ آقا علیہ السلام کی جب لڑکپن، جوانی، غار ثور، غار حرا، غار سجدہ، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا کی بلندیوں کو چھوڑ کر کعبہ قوسین اور کعبہ قوسین کو کعبہ قوسین اور ادنا کی بلندیوں میں جا کر سرکار کا یہی سوال تھا کہ رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ آج تم دنیا میں بیٹھے ہو میرے آقا علیہ السلام کی امتیوں، جب روح نکلے گی نزاع کا وقت ہوگا، جو عاشق مصطفیٰ ہوگا چہرہ رسول سامنے ہوگا، قبر میں جاؤ گے تیرا باپ نہیں آئے گا، تیری ماں نہیں آئے گی، تیرے یار نہیں آئیں گے، قبر کی تنہائیوں میں بھی کملی والا آ جائے گا۔ جب قبر سے اٹھو گے حشر کا میدان ہے، اور حشر کے میدان میں عام طور پر ساڑھے کو جلسہ ہونے نا ایسی یہ کرنے ہیں جیڑا بندے دی خاص خصوصی تقریر ہوئے یا کوئی پیر صاحب آنے ہون انہاں سب تو آخر تے محفل لایا جانا بھی جدوں مجمع بن جاوے، مجمع بن جاوے سب تو آخر تے انہاں بلانے بھئی ہن پیر صاحب یا جڑے خطیب اسپیشل آئے نے او ہن تقریر کا سناون جی۔ حشر دا میدان سجیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دسنے واسطے ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام فرمانے سب تو پہلے میری قبر کھلنی ہے، میرے سجے ہتھے ابو بکر صدیق دا ہاتھ، کھبے وچ فاروق اعظم دا ہاتھ، فرمایا سب تو پہلے حشر دے میدان وچ میں آواں گا۔ چاہیے تے سی نا بھئی ساری اولاد آدم سارے لوگ حشر وچ اکٹھے ہو جاون، ساری اولاد آدم جمع ہو جاوے، اس تو بعد رسول اللہ تشریف لے آون، لیکن اس طرح نہیں۔ کیوں نہیں؟ کہ حشر ایک گھبراہٹ کا میدان ہے، اللہ کا جلال بہت زیادہ ہوگا، تانبے کی طرح زمین ہوگی، سورج قریب ہوگا، اللہ جلال میں ہوگا۔ اتنے سخت ترین میدان میں کملی والے فرماتے ہیں حشر میں جو سب سے پہلے آئے گا وہ میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ کیوں؟ جب صوفیاء کا دروازہ کھٹکھٹایا، اولیاء کے دروازے پہ دستک دی، تو جواب آتا ہے کہ حشر کا میدان مشکل ترین